بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک دکھ بھری داستان کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو میں کوئی بات آپ کے دل کو چھو جائے تو ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ ایک شخص کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کی شادی طے ہوئی۔ شادی کے دن قریب آنے لگے، اس کے باپ نے جہیز مہیا کیا، جہیز کے پیسے اکٹھے کیے۔ ایک غریب انسان، آپ تمام ماں باپ بخوبی جانتے ہیں کہ غریب انسان وہ بڑی ہی مشکل سے اپنی اولاد کا جہیز کے پیسے اکٹھے کرتا ہے، اپنی اولاد کا جہیز بناتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لڑکی والوں پر ظلم مت کرو۔ وہ ظلم کوئی کھانے کا نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جا کر کھاؤ نہ، وہ ظلم کوئی اور نہیں ہے، بس یہی ہے کہ آپ ان سے جہیز مت طلب کرو، آپ ان سے الگ الگ فرمائش مت کرو۔ تو خیر آگے چلتے ہیں کہ جس دن بیٹی کی شادی تھی، بیٹی کی بارات آنے والی تھی، عین اسی دن موت کے فرشتے بھی آ گئے، بیٹی کی روح کو نکال کر لے گیا۔ اسی دن اس کی روح پرواز کر گئی جس دن اس نے اپنے سسرال جانا تھا۔ اپنے سسرال اس نے جانا تھا، گھر سے، اپنے جو ماں باپ کا گھر ہے اس سے رخصت ہو کر اپنے سسرال جانا تھا، اپنے شوہر کے ہاں جانا تھا۔ اسی دن اس کی روح پرواز کر گئی۔ موت کے فرشتے نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ خوشیوں کا گھر ہے۔ ایک ہی پل میں، ایک ہی لمحے میں اس نے ساری خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دیا۔ اس نے اس ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا، کیونکہ جو حکم الہی ہے وہ اس سے ہٹ تو نہیں سکتا۔ تو خیر اس نے ایک ہی پل میں ساری خوشیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ اب بارات آنے والی تھی، اور آنے والی بارات کو کسی نے کہا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی شادی جو ہے وہ تو بربادی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ کی جو دلہن ہے وہ اب دلہن نہیں رہی، بلکہ وہ تو ایک میت بن چکی ہے، وہ تو ایک مردہ ہو چکی ہے، مر چکی ہے۔ اب وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے، جو خوشیاں منانے آئے ہوئے تھے، جو بارات کو رخصت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اب وہ فاتحہ پڑھ کے جا رہے ہیں، جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ اب اس روتے سسکتے باپ کی جب ایک نظر اپنی بیٹی کے جہیز پر پڑی تو اس کے دل سے ایک جملہ نکلا جو اس کی زبان پہ آیا۔ اس کا یہ جملہ سن کر کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ اس نے جو جملہ کہا ذرا آپ بھی سماعت فرمائیے۔ اس نے کہا کہ نہ یاد آیا اے آرام اس نامرادی میں، نہ یاد آیا یہ آرام اس نامرادی میں، کفن دینا ہم بھولے تھے، کفن دینا ہم بھول ہی گئے تھے تمہیں شادی میں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں سوچ سمجھ کر اپنے بچوں کی شادیاں کرنی چاہیے۔ ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں جن سے شیطان تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن رب اور رب کا رسول ناراض ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں اپنے بچوں کی شادیاں قرآن و سنت کے مطابق کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان والی موت دے اور اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔